حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست قد، میانہ قد تھے۔ سر بڑا تھا، ریش مبارک گھنی تھی۔ آپ کے سر مبارک اور ریش مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ کا چہرہ انور دیکھا ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا ہے۔ آپ کے پسینہ میں ایک خاص قسم کی خوشبو تھی۔ چہرہ انور سے جب پسینہ ٹپکتا تو موتیوں کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دباج اور حریر کو آپ کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھا، اور مشک و عنبر میں آپ کے بدن معطر سے زیادہ خوشبو نہیں سونگھی۔ مہر نبوت، دونوں شانوں کے درمیان دائیں شانہ کے قریب مہر نبوت تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سرخ گوشت کا ٹکڑا کبوتر کے انڈے کی مانند تھا۔ یہ مہر نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خاص نشانی تھی، جس کا ذکر کتب سابقہ اور انبیاء سابقین کی بشارتوں میں تھا۔ علماء بنی اسرائیل اسی علامت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، کہ جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے، اور جو علامت مہر نبوت بتلائی تھی وہ آپ میں موجود ہے۔ گویا یہ مہر نبوت آپ کی نبوت کے لیے من جانب اللہ خدا تعالیٰ کی مہر اور سند تھی۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں شانہ کی ہڈی کے قریب تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جسم انسانی میں شیطان کے داخل ہونے کی یہی جگہ ہے۔ پیچھے ہی سے آ کر شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے آپ کے جسم مبارک میں اس جگہ مہر نبوت لگا دی گئی تاکہ شیطان کی آمد کا دروازہ بند ہو جائے اور آپ کے قلب منور میں کسی راہ سے شیطان کا کوئی وسوسہ داخل نہ ہو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر جو مہر نبوت تھی، اس میں قدرتی طور پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔